السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ آف لیو ود اے اسمائل. ہماری صبح ہو گئی ہے، جاگ ہو گئی ہے، 4 بجے جاگ ہوئی تھی. تو فریش وغیرہ ہوتے، واش روم وغیرہ سے ہوتے، برش وغیرہ کرتے. اب ہمیں 5 بج گئے ہیں. ابھی ہم نہاتے ہیں، چل کے نہا کے ہم نے جانا ہے جم. اور جم میں آج ہمارا چیسٹ ہے، اور ابھی ہم نے جا کے جم میں چیسٹ لگانا ہے. آج ہمارا چیسٹ ہے بیکاز ہم کل نہیں گئے تھے جم، کل منڈے تھا، تو ہم اس کو آج کنٹینیو کریں گے. تو ابھی پہلے نہا لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں جم. السلام علیکم جی، ریڈی ہو گئے ہیں جم کے لیے، اور ابھی جم چلتے ہیں، چیسٹ لگاتے ہیں. آپ کو گیم شیم دکھائیں گے بھی صحیح آج. اور رکو. ہاں السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جم سے ہو لیا تھا. جم میں آج بھی میں کھیلے تھے، اس لیے آپ کو آگے سے ملوانے لگے. جب سے میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو اپنے پارٹنر سے ملواؤں گا، تب سے پارٹنرس کی جو روٹین ہے وہ کافی خراب ہو گئی ہے اور وہ نہیں آ پا رہے. اینی ویز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، میں نے آج سے 3 سے 4 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ساحل ندیم اور اسبا عبداللہ والی کنٹروورسی کے اوپر. تو مجھے اس کے اوپر 2 لوگوں کے کمنٹس آئے تھے. ون واز سم انہرڈ جوکس، اور ایک اور تھا زرتاش کل، اس طرح کچھ نام تھا ان کا. آئی ڈونٹ نو محترمہ تھیں یا محترم تھے. تو ان کے اس کمنٹ نے مجھے ریئلائز کروایا کہ دس از ناٹ سم تھنگ نارمل، دس از اے سیریس ایشو اینڈ آئی شوڈ ریسرچ مور اباؤٹ دس. بیکاز اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کر تو لیتے ہو، آپ ساری پوائنٹس ذہن میں ہوتے ہیں، بیکاز ولاگ جو ہے وہ ایک انسکرپٹڈ ہوتا ہے. میں انسکرپٹڈ ولاگ کرتا ہوں، تو پوائنٹس سارے آپ کے یاد ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کیمرہ آن کرتے ہو تو کچھ پوائنٹس آپ کے دماغ سے نکل جاتے ہیں. ون تھنگ از دس. اس کے بعد اس کمنٹس کے بعد میں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کرنا اسٹارٹ کی، خلیل الرحمان قمر کے اوپر، سما نیوز کے اوپر اور ساحل ندیم کے اوپر، تو ایک ویڈیو مجھے نظر آئی شہزاد شاہ فرام پاکستان ایکسپیرینس کی یوٹیوب پہ. اینڈ آفٹر واچنگ اٹ آئی واز لٹرلی شاکڈ. ٹھیک ہے، میں خلیل الرحمان قمر کا فین تھا. آئی ایم کلیئرنگ، میں فین تھا. میں ساحل ندیم کو بھی سنتا تھا. اور اس ویڈیو کے بعد ٹوٹل پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹیو میرا چینج ہو گیا. اب کی جو میری ویڈیو ہے وہ ان کی شہزاد شاہ کی ویڈیو کا خلاصہ ہوگا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ویسٹ یور، نہیں ویسٹیشن نہیں، بٹ اف یو ہیو اے لٹل ٹائم سو یو کین یوز دس ویڈیو انسٹیڈ آف واچنگ دیٹ 2 hours ویڈیو. سو دا فرسٹ پوائنٹ از خلیل الرحمان قمر کا غصہ. اب دیکھیں، خلیل الرحمان قمر صاحب ایک رسپیکٹیو آدمی ہے، رسپیکٹڈ ہے کچھ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ غصے کے بہت تیز ہیں، جذباتی آدمی ہیں. اکثر میں نے ان کے ڈراماز دیکھے ہیں اور موویز میں بھی. ویسے تو بہت وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی پردہ یہ وہ دس اینڈ دیٹ، بٹ اگر ان کی اپنی صاحبزادی کی ویڈیوز اور ان کا انسٹاگرام کھول کے دیکھا جائے تو وہاں پہ پردے کا اور ہمارے کلچر سے ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور سما نے خلیل الرحمان قمر کو اس لیے اپنی نیوز اپنے اس شو میں دعوت دی، بلایا کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ غصے کا تیز آدمی ہے اور کوئی نہ کوئی غصے میں بکواس کرے گا اور کنٹروورسی بنے گی اور ویوز ملے گی. اینڈ دس از واٹ ریئلی ہیپنڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ساحل ندیم کی. ساحل ندیم خود کو اسکالر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شہزاد شاہ کے پوڈ کاسٹ جب میں وہ آئے تھے تب انہوں نے شہزاد شاہ نے ڈائریکٹلی ان سے پوچھا، کلیئر جواب سوال کیا کہ آر یو اے اسکالر، اینڈ ہی ڈینائڈ. لیکن وہ اپنے دوسرے اپنی ویڈیوز میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آئی ایم اے اسکالر، آئی ایم اے ریلیجیس اسکالر. ہی ازنٹ. ٹھیک ہے، سب سے پہلا بڑا جھوٹ یہ. اس کے بعد سیکنڈ تھنگ از ہی کالز ایوری ون بیٹا. بیٹا کہنے سے ہوتا یہ ہے کہ یو کال یور سیلف سپیریئر. بغیر کسی ٹاپک کے، بغیر کسی کانٹیکس کے بیٹا کہنے سے آپ خود کو سپیریئر ثابت کرنا چاہ رہے ہو اور آپ اگلے کو چھوٹا دکھانا چاہ رہے ہو. آپ نے بیٹا کہہ دیا، آپ آف کورس بیکاز بیٹا از رشتے میں چھوٹا ہوتا ہے تو آپ خود کو بڑا دکھانا چاہ رہے ہو بغیر کسی کانٹیکس کے، بغیر کسی پروف کے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. آپ نے بیٹا کہہ دیا اور آپ ایک لیول اوپر ہو گئے. تھرڈ پوائنٹ از ایڈ ہومینن اٹیکس. ایڈ ہومینن، ہاں ایڈ ہومینن اٹیکس. اس میں ہوتا یہ ہے، یہ فیلسی ہے. اس میں آپ آرگیومنٹ کو نہیں، آرگیومنٹ کو چھوڑ کے آپ پرسنل اٹیکس پہ آ جاتے ہو.
ٹھیک ہے. لائک سم ون از بلیمنگ می فار سم تھنگ, سوری آئی ایم بلیمنگ سم ون فار سم تھنگ, اور آگے سے وہ یہ کہے اچھا تو اتنا سے ہے, تو کیا کر لے گا. دس, آپ آرگیومنٹ کو چھوڑ کے آپ پرسنل اٹیک پہ آ رہے ہو. اچھا تو صحیح سے چل بھی نہیں سکتا, تو یہ کرے گا. اچھا تیرا تو قد ہی اتنا ہے, تو یہ کرے گا. آپ پرسنل اٹیکس پہ آ جاتے ہو اصل کی جو آرگیومنٹ ہے اس کو چھوڑ کے. اور ساحل ادیم نے ہمیشہ یہی حرکت کی ہے. جب میں نے پراپر سے ریسرچ کی ہے تو ساحل ادیم ہمیشہ پرسنل اٹیکس پہ آ جاتے ہیں, پرسنل بلیم پہ آ جاتے ہیں, اور آرگیومنٹ کو وہ کہیں اسکپ کر دیتے ہیں. ہاں, ایک کوٹیشن ہے ہیری ایس ٹرومن کی, اف یو کین کنونس دیم کنفیوز دیم. اور ساحل ادیم صاحب ہمیشہ اپنی آرگیومنٹس میں, اپنی ڈبیٹس میں اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں, اسی چیز کا استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی ان کو ذہین, کوئی دانشمند انسان مل جائے اور ان سے کوئی اس طرح کوشچن کر لے, جس طرح میں نے شہزاد شاہ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا, شہزاد شاہ ڈیڈ اے بریلینٹ جاب, اور انہوں نے بینڈ بجاتی تھی ساحل الدین کی. ساحل الدین کیا کر رہا تھا, صرف بات کو چینج کر رہا تھا, اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن یہاں پہ شہزاد شاہ کی ایک دانشوری ہے کہ انہوں نے کنفیوز بالکل بھی نہیں ہوا, اور وہ پراپر طریقے سے اس بات کو لگا رہا. اب دیکھیں جس طرح اس اسباب عبداللہ نے پوچھا کہ بھائی 95% فیمیل کو آپ نے جاہل کیا, آپ مجھ سے معافی مانگیں. اب اس نے کنفیوز کرنے کے لیے کیا کیا ساحل الدین نے, آپ کو تغوی کا مطلب پتہ ہے, ٹھیک ہے, نہیں پتا, آپ جاہل ہیں. یہ پرسنل, یہ ایڈ ہومینم اٹیک بھی آ گیا. اور اس کے بعد جب اس نے دوسرا لفظ یوز کیا کہ جی میں شرمندہ ہوں, میں معذرت خواہ ہوں, میں معافی مانگتا ہوں کہ میری بیٹی جاہل ہے, یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سپیریئر بھی ثابت کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ساحل الدین ہمیشہ یہ بولتا رہتا ہے جی کہ میں فلسطین کے بچوں کے ساتھ بہت ساتھ ہوں, میں فلسطینیوں کے حق میں ہوں, میں بائیکاٹ کے حق میں ہوں. اور میں نے آج تک ان کو نہیں سنا کہ وہ کسی پنجابی کے بارے میں بول رہے ہوں, کسی بلوچی کے بارے میں بول رہے ہوں, کسی سندھی کے بارے میں بول رہے ہوں. فلسطین تو بہت دور کی بات ہے نا, فلسطین تو ہم سے بہت دور ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں آپ کا بزنس ہے, جس ملک میں آپ خود کو اسلامک اسکالر کہتے ہیں, اس ملک کی بات کر لیتے ہیں نا پہلے. میں نے آپ کو نہیں دیکھا کسی بھی اور ایشو پہ بات کرتے ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے, یہ چل رہا ہے, ہم اس سے بات کریں گے, ہمیں لوگوں کی سمپتی بھی ملے گی, ہمارا پیسہ بھی بن جائے گا. سیکنڈلی دا پوائنٹ از کہ انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹویوٹا V8 لینڈ کروزر لی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو نہیں پتا تھا کیا کہ لینڈ کروزر, ٹویوٹا کمپنی جو ہے وہ اسرائیلی ٹینکس بنانے میں ہیلپ کرتی ہے, اسرائیل ان کا جو مٹیریل ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ تو ڈائریکٹ لنک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ڈائریکٹ لنک ہے. اگر ساحل الدین صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹویوٹا لنک ہے, تو پھر تو وہ بھی جاہل ہیں, بیکاز قرآن نے کہا ہے کہ نہ جاننے والا اور جاننے والا برابر نہیں ہے. اور جو نہیں, اور ساحل الدین کے مطابق جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے, اور جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے. تو اس طرح سے تو ساحل الدین صاحب آپ خود بھی جاہل ہیں. اینڈ دا فورتھ پوائنٹ از یوزنگ قرآن, استغفر اللہ نعوذ باللہ, قرآن پاک کا ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق بنا کے اس کو چینج کر کے لوگوں کے سامنے یوز کرتے ہیں. بیکاز ہم لوگ جاہل ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو قرآن سے نہیں سیکھتے, ہم لوگ اسلام کو سنت سے نہیں سیکھتے, ہم لوگ سیکھتے ہیں کسی اور انسان سے, کسی مولوی سے. میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام پرفیکٹ ہے لیکن مسلمان پرفیکٹ نہیں ہے. تو کسی انسان سے سیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم قرآن سے سیکھیں اور اصل اسلام کی جو چیزیں ان سے سیکھیں. اب ہم جاہل ہیں, ہمیں نہیں پتہ, ایسے ہی ہمیں نہیں پتہ چیزوں کا, ہمیں دین کی اتنی نالج نہیں ہے. اور پھر یہاں بھی جو دین کے ٹھیکیدار ہیں, ہمارے جو مولوی حضرات ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی کا دین بنا کے ہمیں پیش کرتے ہیں, قرآنی آیات سنا دیتے ہیں ہمیں, اور ہم مان لیتے ہیں ہاں بھی قرآن سے ریفرنس دے رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. ہمیں نالج نہیں ہے. اور ساحل الدین ہمیشہ انہی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اپنی ڈبیٹس, اپنی ویڈیوز میں. اس کے بعد لینڈ کروزر کی جو بات تھی, اسرائیلی, اب ساحل الدین صاحب کہتے ہیں کہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, بائیک آؤٹ کریں, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, تو آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو حیا نہیں آتی کہ آپ KFC کھا رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ. ساحل الدین کی جو یوٹیوب ہے وہ مونیٹائزڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ان اکاؤنٹس, اس اکاؤنٹ کے اوپر KFC کے, میکڈونلڈس کے, شراب کے اور ان سب چیزوں کے ایڈس چل رہے ہیں, اور اس سے کما رہے ہیں وہ. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے, کیا یہ ہیپوکریسی نہیں ہے؟ اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ کافر جو ہے, اور قرآن تو کہتا ہے کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہے. تو کیا منافقت نہیں ہے ساحل الدین صاحب؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں جانو جرمن فیلسی. جانو جرمن
کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، میں نے اپنے کالج میں اس کے اوپر پلے کیا تھا، اس لیے مجھے اس کا آئیڈیا ہے، ورنہ یہ میرے زمانے سے پہلے کی بات ہے، میرے فادر کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شو آتا تھا ٹی وی پہ جانو جرمن والا. اس میں ایک باہر کا بندہ آتا تھا، گاؤں کا بندہ تھا، وہ باہر چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور وہ جو واپسی آتا ہے تو اپنے گاؤں میں بالکل ایسے روب دھار رہا ہوتا ہے، انگریزی میں کچھ نہ کچھ بولی جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی یہ تو انگریزی بول رہا ہے، کوئی نہ کوئی اثر اور اچھی بات کر رہا ہوگا. تو یہی چیز شو کی گئی ہے ساحل ندیم کی طرف سے. ساحل ندیم صاحب ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ انگلش میں ایک پکے انگلش ایکسنٹ کے ساتھ بول دیتے ہیں، اور لوگ ہمارے جاہل ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اتنی پکی بات کی ہے تو اس نے تو کوئی نہ کوئی صحیح بات کر رہا ہوگا. ہم اصل میں ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ جاہل ہیں، ہمارے لوگ واقعی جاہل ہیں، میں بھی جاہل ہوں. ہم لوگ ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، ٹرسٹ کر لیتے ہیں بہت جلدی، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی ریفرنس کے. اور دا پوائنٹ از کہ اس ویڈیو کے اوپر مجھے جو سم انہرڈ کی طرف سے ایک کمنٹ آیا تھا، اس کے بعد آئی وانٹ ٹو apologize all of you. I want to apologize all of you because واقعی اس ٹائم میری ریسرچ کم تھی، اور میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا اور چیز کی، اس کے بعد میں نے وہ ویڈیو بنا دی. اور تھینک یو سم انہرڈ جوکس، تھینک یو لیٹ می کنفرم دا نیم فرسٹ. جسٹ اے سیکنڈ، لیٹ می کنفرم دا نیم، ایسے نیا ایشو نہ کریٹ ہو جائے. ساحل الدین، ہاں، دا نیم از زرتان شاکی. So thank you so much some unheard jokes. Thank you زرتان شاکی for making me realize that I was wrong. ٹھیک ہے، میں غلط تھا، مجھے اس چیز میں شرمندگی ہے، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، بیکاز وی آل آر لرنرز، ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے، کوئی ٹائم آپ کو ایسا ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا. اور دس واز اٹ. آئی سیریسلی آئی اپولوجائز، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ میں نے آپ لوگوں تک غلط انفارمیشن پہنچائی. انٹینشنلی نہیں، ان انٹینشنلی میرا پوائنٹ آف ویو اس وقت غلط تھا، بٹ میری نیت غلط نہیں تھی. دس از آل آئی وانٹیڈ ٹو سے ان دس ولاگ. آج کے اس ولاگ کو ہم یہ پہ ختم کرتے ہیں، اور ملتے ہیں آپ سب سے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں لیو ود اے اسمائل.